الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.73 ہے، یعنی دوسرے سورے کا 73rd لیسن۔ تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 70۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قالوا روٹ ورڈ قاف واو لام سے ہے، معنی انہوں نے کہا، دے سیٹ۔ ادعو روٹ ورڈ دال عین واو سے ہے، معنی دعا کریں، پرے۔ لنا روٹ ورڈ لام سے ہے، معنی ہمارے لیے، فار اس۔ رب کا روٹ ورڈ را با سے ہے، معنی تمہارا رب، یور لارڈ۔ یبین روٹ ورڈ با یا نون سے، معنی بتلائے، میک کلیئر۔ لنا روٹ ورڈ لام سے ہے، معنی ہمارے لیے، فار اس۔ ما روٹ ورڈ میم الف سے ہے، معنی کیسی، واٹ۔ ہیا روٹ ورڈ ہا یا سے ہے، معنی وہ، اٹ از۔ ان روٹ ورڈ الف نون سے ہے، معنی بے شک، انڈیڈ۔ البقرہ روٹ ورڈ با قاف را سے ہے، معنی گائے۔ the cow تشابہ روٹ ورڈ شین با ہا سے ہے، معنی اشتباہ ہو گیا۔ look alike علینا روٹ ورڈ عین لام یا سے ہے، معنی ہم پر، انگلش میں to us۔ وَإِنَّا روٹ ورڈ الف نون سے ہے، معنی اور بے شک، and indeed we۔ انشاء ان کا روٹ ورڈ الف نون سے ہے، معنی اگر۔ شاء کا روٹ ورڈ شین یا حمزہ سے ہے، معنی چاہے، if wills۔ اللہ روٹ ورڈ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ اللہ۔ لمہتدون روٹ ورڈ ہا دال یا سے، معنی ضرور ہدایت پالیں گے، surely be those who are guided۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قالوا ادعوا لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے تمہارے رب سے، یبین لنا ما ہی، بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم کو گائے میں اشتباہ ہو گیا۔ وانا ان شاء اللہ لمہتدون، اور بے شک ہم اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والوں میں ہوں گے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن باٹم پہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا دعا کرے ہمارے لیے تمہارے رب سے، بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو، بے شک ہم کو گائے میں اشتباہ ہو گیا، اور بے شک ہم اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والوں میں ہوں گے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ قالوا ادعوا لنا ربک، they said pray for us to your Lord، یبین لنا ما ہی، make clear to us how it shall be۔ ان البقرہ تشابہ علینا، indeed the cows look alike to us۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، and indeed if Allah wills we will be surely among those who are guided۔ complete translation bottom پہ دیکھیں۔ they said pray for us to your Lord، make clear to us how it shall be۔ indeed the cows look alike to us، and indeed if Allah wills we will be surely among those who are guided۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ناحق ایک معصوم انسان کا قتل ہو گیا تھا، قاتل چھپتے پھر رہا تھا اور قتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ قاتل کی نشاندہی ضروری تھی، چونکہ ایک بے قصور آدمی پر قتل کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں تاکہ ایک بے قصور مقتول کو اس کا ٹکڑا لگایا جائے، یعنی جو مقتول تھا جو کہ بے قصور تھا اس کو گائے کا ٹکڑا لگایا جائے اور وہ زندہ ہو کر گواہی دے کہ قاتل کون ہے۔ یہ تھی اللہ کی پلاننگ۔ چونکہ قاتل بنی اسرائیل میں سے تھا، اس لیے انہوں نے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی، یعنی قاتل بھی چونکہ بنی اسرائیل قوم میں سے تھا، اس لیے ان کو یہ ڈر لگا کہ جیسے ہی قاتل پکڑا جائے گا اس پر سزا لاگو ہو جائے گی، اور اس کوشش میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سے کئی سوالات کیے، یعنی کہ حکم کو ٹالنے کے لیے انہوں نے اننیسیسری سوالات کیے اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میڈیٹر تھے۔ اس آیت میں ان کا تیسرا سوال تھا۔ دو سوالات تو پچھلی آیتوں میں چلے گئے، اللہ نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں، وہ بھی جوابات پچھلی آیتوں میں گزر گئے ہیں۔ اب یہ تیسرا سوال ہے اس پرٹیکولر آیت میں کہ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا وہ کیسی ہو، حالانکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ کس عمر کی ہو اور اس کا رنگ کیسا ہو۔ یعنی پچھلے سوالات میں انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ صاف الفاظ میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ
जवान उम्र की हो, उसका रंग जर्द हो, यानी काफ़ी तफसील बताती गई थी। इस पर भी उन्होंने कहा कि उनको इश्तिबा हो गया है, यानी हम कंफ्यूज्ड हैं, हम डायलमा में हैं, हमको अभी भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। ये सिर्फ बहाना बाजी है जो वो कर रहे थे कि आखिर गाय कैसी हो, क्योंकि ऐसी गाय तो बहुत होती हैं। यानी बहाना ये बनाया जा रहा है कि जर्द रंग की गायें तो बहुत होती हैं और यंग एज की गायें भी बहुत होती हैं, और क्लैरिटी से उनको बताया जाए कि मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स गाय में कैसे होने चाहिए। तो अल्लाह ने तफसीली जवाब दिया जो आगे की आयत में है। यानी जवाब तो आगे की आयत में है, लेकिन इस आयत में वो सवाल कर रहे हैं कि हम कंफ्यूज्ड हैं, गाय के फर्दर डिटेल्स उन्हें बताए जाएं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के, बंदों की कसीर तादाद अल्लाह से हिदायत तलब करने में मुखलिस नहीं होती। यानी बनी इसराइल जो मुतवातिर सवालात कर रहे हैं, एक के बाद एक अनगिन सवालात कर रहे हैं, उन सवालात के पीछे उनकी नीयत सही नहीं है। ये नहीं कि उनके जवाबात मिलने पर उनको सही गाइडेंस मिल जाएगी, बल्कि वो सवालात सिर्फ अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए कर रहे हैं। वो मुखलिस नहीं है अपने सवालात में हिदायत तलब करने के मामले में, लेकिन अल्लाह ताला और उसके रसूल बंदों तक हिदायत पहुँचाने में मुखलिस होते हैं। जबकि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल बहुत ही सिंसियरली अपना काम करते हैं कि बंदों तक किसी हाल गाइडेंस पहुँच जाए और बंदे समझ जाएं और उस पर अमल करने लगें। ये वाक़या इसकी एक मिसाल है। इन्हें अननेसेसरी क्वेश्चनिंग करना, फिर अल्लाह की तरफ से प्रॉपर और प्रिसाइज जवाबात हासिल करना, और इस नियत से कि हुक्म की सरताबी की जाए, ये वाक़या एक मिसाल बन गया है कि इंसानों की अक्सरियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के लिए गैर ज़रूरी हुज्जत करती है, ना कि हुक्म की तामील के लिए। कि हुक्म अदुल के लिए सवालात किए जा रहे हैं इन आयात में, लेकिन अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद रहनुमाई किए जा रहा है हर सवाल का जवाब उन्हें प्रीसाइजली देकर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।